لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن موقعوں پر عطر لگانا مسنون یا مستحب ہے؟ تو ان موقعوں کو بیان کیا جا رہا، ذرا دیکھیے غور سے۔ یہ وہ موقع ہے جن موقعوں پر عطر لگانا یا تو سنت ہے یا تو مستحب ہے۔ سنت کا مطلب ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لگایا ہو، یا پھر صحابہ کرام نے لگانا پسند فرمایا ہو، یا پھر بعد میں بزرگان دین اس کو پسند فرمایا ہو۔ تو دیکھیے، پہلا ہے جمعہ کے دن عطر لگانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جمعہ کے دن عطر لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جمعہ کے دن خوشبو لگایا کرو، اگرچہ عورتوں ہی والی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی عورتوں کی جو خوشبو ہے، پچھلے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا میں کہ اس میں دھبا زیادہ دکھتا، یعنی زیادہ لگے سکا دکھتا، لیکن خوشبو کم رہتی۔ تو اگر آپ کے پاس مردوں والا عطر نہیں ہے تو کم سے کم عورتوں والا ہی لگا کر جایا کرو، لیکن لگاؤ، یہ مقصد ہے۔ تو جمعہ کے دن عطر لگانا چاہیے، مسنون ہے۔ دوسرا، عیدین کے جمعہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کو جب جا رہے وہ مراد ہے۔ جمعہ کے دن کا مطلب صبح لگا رہے کہتے اور جمعہ کی نماز کے ٹائم پہ بغیر خوشبو کے جا رہے، ایسا نہیں۔ جب آپ نماز کے لیے روانہ ہو رہے اس وقت عطر لگانا مسنون ہے۔ دوسرا، عیدین میں عطر لگانا، یعنی عید کے موقع پر، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ اصل مقصد کیا ہے ابھی بتایا میں جمعہ کے وقت میں، ایسے ہی اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ بھئی عید کا جو آپ جب جا رہے اس وقت لگانا۔ مقصد کیا ہے بھئی؟ مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ جمع ہوتے، پوری کمیونٹی رہتی، اچھے برے سارے لوگ اس میں موجود رہتے۔ اب ایسے وقت میں لوگوں کے جمع غفیر کی وجہ سے، جمگٹے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایک تھوڑی سی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو جاتی اور پھر ذرا بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے عطر لگا کر رہا کرو، تاکہ اگر کوئی آپ سے ملاقات بھی کرے، ملاپ بھی کرے، گلے بھی ملے، تو پھر کسی کو کراہت محسوس نہ ہو، ذرا اچھا والا ماحول بن کے رہے، خوشبو رہے۔ تو اس وجہ سے ہے۔ تیسرا یہ کہ تہجد کے وقت میں عطر لگانا، یعنی جب تہجد کی نماز پڑھ رہے اس وقت بھی عطر لگانا چاہیے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، باضابطہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 4 دیکھیے، وضو کے بعد عطر لگانا، یعنی جب وضو سے فارغ ہو جائے اس وقت بھی عطر لگانا۔ یہ کیسا ہے بھئی؟ وضو کے بعد کہاں عطر لگانا؟ عطر تو پہلے سے ہی لگا ہوا رہتا۔ مقصد یہ ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ باضابطہ جب وضو فرماتے، وضو فرمانے کے بعد مشک لیتے اور اپنی داڑھی پہ رگڑتے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا، پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتایا کہ بھئی اس زمانے میں جو عطر ہوتے تھے، مشکمبر ہو یا پھر عود وغیرہ ہو، یہ بالکل اصلی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے داڑھی پہ لگاؤ یا سر پر لگاؤ کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بالکل تھرڈ کلاس عطر آ رہے، بالکل ایسے ویسے تیل ملا کے کر کے، الکوہل وغیرہ ملا کے، جس کی وجہ سے ان کیمیکلوں کی وجہ سے ہمارے بال سفید ہو جا رہے۔ تو ایسے عطر لے کے اگر آپ لگا لیں گے تو آپ 30 سال کی عمر میں 60 یا 70 کی تو پکا دکھتے آپ۔ تو اس وجہ سے ایسے عطر نہیں، اگر آپ کے پاس اچھا والا عطر ہے جو آپ ملاوٹوں والا نہیں، تو وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر پہ اور داڑھی پہ، اس کے علاوہ کپڑوں پہ تھرڈ کلاس بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وضو کے بعد جو عطر ہے وہ داڑھی مراد ہے۔ نمبر 5 دیکھیے، احرام کے وقت عطر لگانا۔ احرام کے وقت سے مراد، یعنی آپ حالت احرام میں نہیں ہیں، ابھی آپ چادر پہنے، چادر پہن کر نیت ابھی نہیں بانے، آپ نیت باندھ کر تلبیہ پڑھنے پر آپ احرام کی حالت میں آتے، تو نیت تو نہیں بانے، تلبیہ بھی نہیں پڑھے، آپ صرف چادریں پہن لیے، اس وقت عطر لگا لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ جیسے ہی احرام کی نیت باندھیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد سے لے کر احرام سے نکلنے تک آپ کو عطر لگانا ممنوع ہے احرام کی حالت میں۔ اس وجہ سے پہلے ہی لگا لینا چاہیے تاکہ آپ کے چادروں میں خوشبو پائی جائے۔ نمبر 6 دیکھیے، تلاوت کے وقت میں عطر لگانا چاہیے، یعنی جب بھی آپ تلاوت کریں اس وقت بھی عطر لگانا چاہیے۔ کیوں؟ میں آپ کو اس سے پہلے بھی، یعنی جو ہمارے عاشقان قرآن والے ہیں وہ لوگ جانتے اس بات کو، میں کئی مرتبہ یہ حدیث بتایا کہ جب بندہ تلاوت کرتا تو فرشتے لگاتار اس کے ہونٹ کو ہونٹ لگاتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے۔ تو فرشتوں کا ہجوم ہوتا نا، تو ایسے وقت میں آپ خوشبو لگا کے رہنا چاہیے۔
اور دوسری بات یہ کہ یہ تلاوت کلام گویا اللہ کا جو کلام ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ، تو اللہ سے بات کرتے وقت تو خوشبو کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کسی بھی آدمی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں آپ جو آپ کے لیے اہمیت رکھتا، تو اس وقت تو آپ نا ایک دم خوشبو لگاتے ہوئے نہا دھو کے کر کے جاتے، تو اللہ سے آپ کا ہم کلام ہو رہے، اللہ سے بات کر رہے، تو ایسے وقت میں بھی عطر کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے جو عاشقان قرآن کی جو خواتین ہیں ان سے میں بھی گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں بھی خود اس پہ عمل کئی دفعہ کرا بھی، ابھی بھی انشاءاللہ لگاتار کروں گا انشاءاللہ، اللہ کی رسم امید ہے وہ یہ کہ بھائی ہم سب جو جتنے بھی ہے عطر کا استعمال کریں تلاوت کے وقت میں باضابطہ، تاکہ ایک سنت پہ عمل ہو سکے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، تدریس کے وقت میں عطر لگانا چاہیے جب بھی آپ درس دے رہے۔ یہ مسئلہ ہے آن لائن کا نہیں، آف لائن کا، کہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تو اپنے جو جتنے بھی شاگرد ہے ان شاگردوں کے درمیان آپ جا رہے تو اس وقت عطر لگا کے جانا چاہیے، تاکہ آپ ان کے درمیان جب جائے تو آپ کی خوشبو سے وہ ان کے ذہنوں میں ایک سکون سا پیدا ہو جائے، یہ مناسب ہے۔ اور اسی طریقے سے درس کے احترام میں بھی لگانا چاہیے۔ درس سے مراد علم دین والا درس، اور اگر یہ جو انگریزی وغیرہ پڑھاتے، جو اسکولز وغیرہ کالجز وغیرہ پڑھاتے، اس میں بھی اس وجہ سے عطر لگانا چاہیے کہ آپ جمع غفیر میں جا رہے، محفل میں جا رہے، لہٰذا عطر لگا لے کے جانا چاہیے۔ نمبر 8 دیکھیے، ذکر کے وقت میں عطر لگانا، جب بھی آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھ رہے عطر لگانا چاہیے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بات بتایا تھا، کب؟ جب میں عطر لگانے کے آداب میں بتایا تھا یہ بات، کہ جو بندہ خوشبو استعمال کرتا اس کو سکون سا پیدا ہوتا، اس کے دماغ میں اچھے خیالات آنا شروع ہوتے، اور نیگیٹو جو تھاٹس ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے۔ اسی کو بنیاد بنا کر اگر آپ ذکر کرتے وقت عطر لگائیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ سکون کے ساتھ ذکر کر سکیں گے، ادھر ادھر کے خیالات آپ کو نہیں آئیں گے۔ ایک اچھی چیز ہے، لگانا چاہیے۔ خیر، نبی کی سنت بھی ہے، میں آپ کو ایک علت بتایا، ایک وجہ بتایا، ایک لاجیکلی بتایا کہ عطر لگانے کے، ورنہ تو نبی کی سنت ہے سر آنکھوں پہ بس۔ نمبر 9 دیکھیے، جماع کے وقت عطر لگانا، یعنی میاں بیوی کی جب ملاقات ہو اس وقت بھی عطر کا استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا ایک حدیث میں، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 10 دیکھیے، مجامع اور مجالس کے موقع پر عطر لگانا۔ امی جان، ہم سب کی جان جن پر قربان، آن بان شان سب کچھ ان کے پیارے نام پر قربان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام میں کے مجمع میں جاتے تو عطر لگائے بغیر نہیں جاتے، اور یہ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں خوشبو لگائے بغیر میرے صحابہ میں جانا میں پسند نہیں فرماتا۔ یہ اتنا اہتمام فرماتے تھے پیارے نبی، جب بھی جاتے عطر لگا کر ہی جاتے، بغیر عطر کے نہیں جاتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11 دیکھیے، روایت حدیث کے وقت عطر لگانا، یعنی جب بھی آپ حدیث کی روایت فرما رہے، یعنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے حدیث بیان فرما رہے آپ، یعنی بغیر راوی کا ذکر کرے ڈائریکٹ ہی حدیث بھی بیان فرما رہے۔ حدیث پڑھاتے وقت مراد یہ ہے کہ حدیث آپ جب بیان فرما رہے یا حدیث کا جب سبق دے رہے، حدیث کا درس دے رہے، تو اس وقت بھی آپ عطر لگانا چاہیے احتراماً۔ نمبر 12 دیکھیے، حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد عورتیں جب حیض و نفاس سے پاک ہو جائیں تو اس وقت بھی عطر لگانا چاہیے۔ باضابطہ حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ہم حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو باضابطہ ہم کو قسط ہندی بول کے ایک مٹی ہے، باضابطہ ایک جیسا کہ مشک عنبر ہے نا، ویسا قسط ہندی بول کے وہ لگانے کی اجازت ملتی تھی، یہ ذرا زیادہ خوشبو والی ہوتی، تو بس حیض و نفاس کے وقت میں یہ لگانے کی تھوڑی سی وہ بھی اجازت ملتی تھی، لیکن عام حالتوں میں تو وہی اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ بھئی کم خوشبو والا عورتیں عطر لگائیں۔ بہرحال حیض و نفاس سے جب پاک ہو جائے آپ، یعنی غسل فرما لیں، تو اس وقت بھی خوشبو لگانا چاہیے۔